بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور روزانہ مقررہ اپنے اوقات میں مطالعہ جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم جماعت نحم کے مضمون اردو میں ہماری آنے والی غزل نمبر 2 پڑھیں گے، جس کے شاعر ہیں خواجہ حیدر علی آتش۔ خواجہ حیدر علی آتش کا کلام پڑھنے سے پہلے ہم ان کا حوالہ دیکھ لیتے ہیں، تعارف دیکھ لیتے ہیں اور ان کا اسلوب بیاں پر ہم ایک نظر ڈال لیتے ہیں، ان کے اسلوب بیاں پر۔ خواجہ حیدر علی آتش، ان کی ولادت ہے 1764 اور وفات ہے 1846، یعنی کہ پیدائش ہے ان کی 1764 اور وفات ہے ان کی 1846۔ خواجہ حیدر علی آتش فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ آتش کی زندگی کا زیادہ دورانیہ لکھنؤ میں گزرا۔ انہیں دبستان لکھنؤ کا نمائندہ شاعر کہا جاتا ہے۔ یہاں دبستان لکھنؤ یعنی کہ لکھنؤ کا مکتب کہہ لیں، اسکول کہہ لیں، یعنی کہ لکھنؤ کی شعراء میں ایک خاص جو خصوصیت پائی جاتی تھی، جو خاص انداز ہے لکھنؤ کی شاعری کا، اس کے وہ نمائندہ شاعر کے کہلائے جاتے ہیں۔ وہ مصفی کے شاگرد تھے۔ ان کی آزاد خیالی اور قلندری نے ان کے کلام میں اپنا رنگ دکھایا ہے۔ ان کی آزاد خیالی اور قلندری دراصل تصوف، جسے صوفیانہ کلام کہا جاتا ہے، صوفیزم کہا جاتا ہے، جس میں انسان اپنے معبود حقیقی سے ایسا تعلق جوڑ لیتا ہے جس سے کہ وہ آس پاس کے تمام اسباب سے، تمام چیزوں سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ ان کی شاعری کی نمایاں خصوصیت ان کی آتش بیانی ہے، جسے لکھنوی مزاج اور تہذیب نے پروان چڑھایا، مگر اس کے باوجود ان کے اشعار میں بناوٹ نہیں پائی جاتی۔ ان کے اشعار میں ہر لفظ موتیوں کی طرح جڑا ہوا نظر آتا ہے۔ انہیں حسن و عشق کی باتوں کو لکھنوی انداز میں بیان کرنے کا فن خوب آتا ہے۔ آتش کی زبان نہایت صاف، سادہ اور سلیس ہے۔ اشعار کی بندش چست اور مضامین شوخ ہیں۔ جوش اور جذبے نے لکھنوی خارجیت کے ساتھ مل کر ایک نئے انداز کو جنم دیا ہے۔ ان کی شاعری میں فقیرانہ اور آزادانہ شان پائی جاتی ہے۔ وہ اپنے کلام میں تشبیہات اور استعارات کو بڑی مہارت سے استعمال کرتے ہیں، جس سے ان کے کلام کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ صوفیانہ روایت انہیں اپنے خاندان سے ورثے میں ملی تھی، اس کی عکاسی ان کی غزلوں میں خوب مل جاتی ہے۔ ان کے کلام سے کسی قسم کی مایوسی کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ طبیعت میں شگفتگی اور مسرت پیدا ہوتی ہے۔ صوفیانہ روایت، یہاں پر صوفیزم، صوفیانہ جو کلام ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ جب انسان جو ہے اپنی باطن کی پاکیزگی کرتا ہے، اپنے باطن کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے میں وہ آس پاس کے ماحول سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ آتش کو گزر اوقات کے لیے اودھ کے نواب کی طرف سے کچھ وظیفہ ملتا تھا، وہ اسی میں قناعت کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کے شاگردوں میں صبا، دیا شنکر نسیم اور نواب مرزا شوق بڑے مشہور ہیں۔ آتش نے غزل میں 2 دیوان لکھے۔ انہوں نے 1846 کو وفات پائی اور لکھنؤ میں دفن ہوئے۔ تو چلیے چل کر شاعر کے حوالے کے بعد ان کا کلام دیکھتے ہیں اور اس کے معنی و مفہوم تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خواجہ حیدر علی آتش کی پہلی غزل آپ کے سامنے ہے، جس کا مطلع ہم پڑھیں گے۔ مطلع میں خواجہ حیدر علی آتش کہتے ہیں: سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ عام انسان کی فطرت بیان کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ انسان جو ہے ایک اس میں خود پسندی پائی جاتی ہے، وہ ستائش چاہتا ہے، لیکن یہاں پر وہ انسانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اصل میں وہ سنو جو لوگ تمہاری پیٹھ پیچھے تمہارے بارے میں رائے رکھتے ہیں۔
یعنی جو سامنے آپ کی تعریف ہو رہی ہے، جو سامنے آپ کی ستائش ہو رہی ہے، اصل میں اگر اپنے بارے میں جاننا ہے تو وہ سنو جو لوگ تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے بارے میں رائے رکھتے ہیں۔ یہاں پر اگر ہم دوسرا مفہوم دیکھیں تو خواجہ حیدر علی آتش کے ہم عصر شاعر جو ان کے حریف بھی ہیں، وہ ان پر چوٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، جن کا نام ہے امام بخش ناسخ، جو انہی کے عہد میں بہت مشہور شاعر تھے۔ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنے بارے میں کچھ جاننا ہے کہ تمہارے بارے میں لوگ کیا رائے رکھتے ہیں، تو وہ رائے جاننے کی کوشش کرو جو تمہاری پیٹھ پیچھے وہ بات کرتے ہیں، یا تمہاری پیٹھ پیچھے جو ان کی رائے ہے تمہارے بارے میں۔ دراصل شیخ امام بخش ناسخ جو ہیں، ان سے ان کا اکثر شاعرانہ معرکہ یا شاعرانہ جو اختلاف ہے وہ ہوتا رہتا تھا، اس وجہ سے وہ ان پر چوٹ کرتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں۔ اور تیسری جانب اگر ہم دیکھیں تو یہ عام ایک بات ایک محبوب کے لیے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اے میری محبوب، لوگ تمہارے سامنے تو بہت تمہاری تعریفیں کرتے ہیں، تمہیں بہت چاہتے ہیں اور تمہیں ایک باوفا کا لقب دیتے ہیں، مگر تمہیں اصل میں وہ جاننا چاہیے جو تمہارے بعد اور تمہاری غیر موجودگی میں لوگ تمہارے ظلم و ستم، تمہاری بے رخی یا بے اتنائی کا ذکر کرتے ہیں۔ دوسرا شعر ہے، زیر زمیں سے آتا ہے جو گل سو زر بکف، قارون نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یہ جو شعر ہے وہ تلمیحی شعر ہے۔ تلمیحی شعر سے مراد ہے اگر کسی شاعر کسی کلام میں کسی حدیث کا حوالہ یا گزرے ہوئے کسی واقعے کا حوالہ یا قرآن میں آئے ہوئے کسی واقعے کا حوالہ یا دنیاوی طریقے سے یا صحابہ کرام کے زمانے میں یا کوئی بھی مغلیہ دور سے کوئی حوالہ یا کوئی اشارہ دیتے ہوئے بات کرتے ہیں یا اس کا ذکر کرتے ہیں تو اس کو تلمیحی شعر کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی شعر میں اگر آپ کو شعر پڑھتے ہوئے ہی اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تو اس کو تلمیحی شعر کہتے ہیں۔ جیسے علامہ اقبال نے فرمایا تھا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبِ بام ابھی۔ تو ہم اس شعر کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن کس طرف جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح آگ میں جھونکا گیا تھا اور آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی تھی، اور یہ ہمیں واقعہ جو ہے، یہ جو شعر ہے ہمیں اس واقعے کی یاد دلاتا ہے۔ تو ایسے تمام اشعار جس میں کہیں آپ کو کسی مشہور واقعے کا ذکر ملتا ہے یا گزری ہوئی کسی بات کا تو اس کو تلمیحی شعر کہا جاتا ہے۔ یہاں کہتے ہیں کہ زیر زمین سے آتا ہے جو گل سو زر بکف، قارون نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا۔ شاعر کہتے ہیں کہ زمین کے نیچے سے جو گل جو پھول آتے ہیں وہ ہاتھوں میں ایسا لگتا ہے ہتھیلیوں میں کوئی سونا یا کوئی سنہری چیز اٹھائے ہوئے ہیں، اور قارون نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قارون نے جو اپنا خزانہ لٹا دیا تھا، قارون کا جو خزانہ زیر زمین چلا گیا تھا، اب جو پھول وہاں سے زمین سے اگتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہی جو خزانہ ہے، جو ایک سنہرے رنگ کا جو خزانہ ہے، وہ جو ہے وہ پھول جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں لیے یا پھول کی جو کلیاں ہیں وہ اندر اپنے سموئے ہوئے اس خزانے کو لے کر دوبارہ باہر آ رہی ہیں۔ یہاں قارون جو ہے وہ بنی اسرائیل میں ایک بہت عملدار شخص تھا، فرعون کے دربار کا وزیر خزانہ تھا، اور اس کے پاس انتہائی خزانہ مال و دولت تھا، اور اس خزانے کی صرف چابیاں وہ اپنے 40 اونٹوں پر لادا کرتا تھا، اور اسی وجہ سے اس کی وہ انتہا دولت اور اس خزانے کو دیکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی دولت سے زکوٰۃ دینے کے لیے اس کو مشورہ دیا، اور جس سے قارون نے اس کا انکار کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدعا سے اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کیا، اور وہ اپنے خزانے کے سمیت زمین میں
دھس گیا۔ تو جو خزانے کے سمیت جب وہ زمین کے اندر جا چکا ہے تو اب شاعر کی کیا مراد ہے؟ شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اس قدر جو ہے وہ خزانہ زیادہ مقدار میں تھا کہ اب جو پھول باہر خوبصورت اور سنہرے رنگ کے جو پھول آتے ہیں، گویا یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی خزانہ ہے جو ان پھولوں کی صورت میں باہر آ رہا ہے۔ دل صاف چاروں طرف سے صورت جانا ہو جلوہ گر، چاروں طرف سے صورت جانا ہو جلوہ گر، دل صاف ہو تیرا تو ہے آئینہ خانہ کیا۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگر دل تمہارا صاف ہے، اگر دل میں تمہارے کسی کے خلاف رنجش اور میلا پن نہیں ہے تو تمہیں چاروں طرف سے تمہارا جو محبوب ہے وہ دکھائی دے گا، پھر تمہیں کسی آئینہ خانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل آئینہ خانہ ایک ایسا کمرہ ہوتا ہے جس میں چاروں جانب آئینے شیشے لگا دیے جاتے ہیں، جس میں ہر جانب سے انسان واضح طور پر اس کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ اگر دل صاف ہے تو محبوب تمہیں ہر وقت تمہارے سامنے نظر آئے گا۔ اسی طرح اگر ہم اس کو حقیقی رنگ میں دیکھتے ہیں تو اگر اللہ تعالی کی جانب سے اگر انسان کا دل صاف ہوتا ہے، اگر اس کے دل میں اس کی نیت اور اس کا دل جو ہے وہ اللہ تعالی کی ذات کے لیے صاف و شفاف ہے تو اسے ہر جانب اللہ تعالی کی ذات دکھائی دیتی ہے۔ یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب انسان ریاضت و عبادت سے دل کے اس شیشے سے زنگ اتار دیتا ہے، یعنی جتنی وہ اللہ تعالیٰ کی ریاضت و عبادت کرے گا وہ زنگ اترتا جائے گا اور وہ دل اس کا صاف ہو جائے گا، وہ گناہوں سے توبہ کرے گا تو اس میں محبوب حقیقی کا عکس ہر جانب سے اس کو نظر آنے لگے گا اور یوں اس کو کائنات کے ذرے ذرے میں بھی اللہ تعالیٰ کا نور نظر آئے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ صیاد اسیر دامِ رگِ گل ہے عندلیب، دکھلا رہا ہے چھپ کے اسے دام و دانہ کیا۔ کہتے ہیں کہ اے شکاری، تم جس بلبل کا شکار کر رہے ہو وہ پہلے ہی سے پھولوں کے جال میں پھول کے اندر جو رگیں اس کی جا رہی ہوتی ہیں، جو اس کے ریشے ہوتے ہیں، وہ ان کی خوبصورتی میں، اس کے رس میں وہ پہلے ہی گم ہے، وہ پہلے ہی اس کی اسیر ہے، وہ شکاری ہو چکی ہے، اپنے پھولوں کی دیوانی ہے۔ دکھلا رہا ہے چھپ کے اسے دام و دانہ کیا۔ اے شکاری، وہ پہلے ہی سے کسی کی محبت کی اسیر ہے، قید ہے، پھر اس کو یہ دام و دانہ دکھا کر، یہ دانہ دکھا کر اسے اسیر کرنا یا اسے قید کرنے کی کوشش کرنا یہ تمہارے لیے بیکار ہے۔ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں وہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب محبوب کسی اور کے لیے بےتاب ہے، کسی اور کی محبت کا اسیر ہے تو اے عاشق تمہیں کوئی ضرورت نہیں، تمہارا یہ اس کو دام و دانہ ڈالنا، تمہارا اس کے لیے جدوجہد کرنا محبت پانے کے لیے یہ بیکار ہے۔ تبل و علم ہے پاس نہ اپنی ہے ملک و مال، ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا۔ انتہائی درویشانہ سوچ اختیار کرتے ہوئے خواجہ حیدر علی آتش کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہ ہی تو تبل و علم ہے۔ تبل آپ کو پتا ہے کہ میدان جنگ میں جب لشکروں کو آگے بڑھنے کے لیے یا لشکر اپنی صفوں کو آگے بڑھانے کے لیے ایک جو تبل اور یا جو بجایا جاتا ہے اس کو اکٹھا کرنے کے لیے، اور پھر ایک علم ہوتی ہے جو خاص ایک لشکر کی سپہ سالار کے پاس ہوتی ہے، اس علم سے اس سپہ سالار کی مکمل آزادی نمایاں ہوتی ہے، اس کی جو طاقت اور قوت نمایاں ہوتی ہے۔ نہ ہی ان دونوں چیزوں میں سے شاعر کے پاس وہ چیز ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی بھی ملک و مال ہے، نہ اس کے پاس کوئی ملکیت ہے، نہ جائیداد ہے، نہ بادشاہت ہے، نہ مال و دولت ہے۔ یہ تمام چیزیں جو کہ خاص ایک چاہیے ہوتی ہیں ایک انسان کو کے پاس ہوتی ہیں، جس سے دوسرے لوگ اس سے حسد کرتے ہیں، جو کہ دوسروں کے لیے حسد کی بنیاد ہے۔
ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا، تو ان میں سے کوئی بھی چیز، نہ ہی تبل، نہ علم، نہ ملک اور نہ مال، ان میں سے کوئی بھی چیز ہمارے پاس نہیں ہے، تو پھر ہم سے کوئی خلاف ہو کے کسی کو کیا مل جائے گا؟ کوئی ہم سے خلاف ہو کے، کوئی ہم سے حسد کر کے کیا پالے گا؟ ہم ایک درویشانہ زندگی گزار رہے ہیں، ہم ایک صوفیانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز ہمارے پاس نہیں ہے کہ جس سے کوئی ہمارے خلاف ہو سکے۔ ترچھی نگاہ سے طائر دل ہو چکا شکار، جب تیر کج پڑے گا اڑے گا نشانہ کیا۔ ترچھی نگاہ سے طائر دل کہ محبوب کی ترچھی آڑی ٹیڑھی نگاہوں سے دل کا جو پرندہ ہے وہ شکار ہو چکا ہے، اور جب اسی طرح تیر جو ہے وہ ٹیڑھا چلے گا، نشانے پر نہیں لگے گا، نگاہیں جو ہیں وہ نگاہوں سے نہیں ملیں گی، محبوب جو ہے وہ آڑی ترچھی نگاہوں سے محبت کا اظہار نہیں کرے گا، تو اسی طرح جب تیر کچ پڑے گا، جب آڑا تیر چلے گا، اڑے گا نشانہ کیا، تو کیسے وہ دل کے پرندے کو جو ہے وہ شکار کر سکے گا۔ یوں مدعی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے، آتش غزل یہ تو نے کہی عاشقانہ کیا۔ غزل کے مقطع کا شعر ہے، خواجہ حیدر علی آتش اس میں بھی اپنے جو حریف ہیں امام بخش ناسخ کو براہ راست ان کو طنز کرتے ہوئے یہاں پر کہتے ہیں کہ یوں مدعی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے، یعنی کہ مدعی کہتے ہیں دعویٰ کرنے والا، ٹھیک ہے، کہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا کلام بہت اچھا ہے، بہت قابل ستائش ہے، تو وہ براہ راست ان کو کہتے ہیں کہ اگر تم نے مجھے حسد سے داد نہیں دینی، مجھے تعریف میرے کلام کی نہیں کرنی، سراہنا نہیں ہے، تو بے شک مت سراہو، لیکن آتش غزل یہ تو نے کہی عاشقانہ کیا، لیکن خواجہ حیدر علی آتش کو پورا یقین ہے کہ ان کا جو یہ کلام ہے یہ مکمل عاشقانہ ہے، محبت سے لبریز ہے، اور محبت سے بھرپور ان کا یہ کلام ہے، چاہے کوئی ان کی اس کلام کو تعریف کے قابل سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن شاعر خود سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ سارا کلام عاشقی سے بھرپور اور عاشقانہ انداز سے بھرپور ہو کر لکھا ہے۔ جہاں جس شعر میں آپ کو یہ بھی ساتھ بتاتی چلوں کہ جس شعر میں شاعر اپنے کلام کا کی تعریف کرتے ہیں، اپنے کلام کو سراہتے ہیں، اس کو شاعرانہ تعالی کہا جاتا ہے، کہ اس میں شاعرانہ تعالی کی شان پائی جاتی ہے، جس میں شاعر جو ہے اپنے کلام کی خود تعریف کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ ہمارے پاس کلام کلیات آتش سے ماخوذ تھا۔ عزیز طلبہ، امید کرتی ہوں کہ یہ تمام غزل کے اشعار آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ چکے ہوں گے، اور یہ بھی ساتھ ساتھ امید ہے کہ آپ گھر میں اس کا مطالعہ 3 سے 4 مرتبہ عمیق مطالعہ کریں گے، اور اس کے معنی و مطالب تک رسائی حاصل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔